اللہ اکبر اللہ اکبر۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سلسلے وار یہ پروگرام آپ کے سوالات پر مبنی ہوتا ہے۔ جو سوالات آپ ای میل کے ذریعے، ٹیکسٹ کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے دستخط کے ذریعے ہمیں بھجواتے ہیں، وہ ہم اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور اپنے علماء کرام سے ان کے جوابات لے کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ متفرق موضوعات پر سوالات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے جیسے کوئی سوال آتا ہے ہم اس کو شامل کر لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب اگلے دنوں میں چل کے ہمارا یہ پروگرام اپنے وقت کے لحاظ سے رمضان میں پہنچے گا تو اس وقت انشاءاللہ ہم ہر بدھ کے روز یہ پروگرام لائیو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس میں آپ براہ راست فون کر کے سوالات علماء کرام سے پوچھ سکیں گے۔ تو رمضان میں انشاءاللہ ہر بدھ کے روز یہ پروگرام لائیو ہوگا اور وقت ہوگا اس کا GMT کے مطابق 5 بجے، یعنی UK میں 6 بجے شام کو، اور جرمنی میں جو ہے وہ 7 بجے ہوگا۔ تو ان دنوں میں آپ لائیو فون کر کے سوالات جو ہیں وہ روزے کے متعلقہ مسائل سے علماء کرام سے پوچھ سکیں گے۔ آج کے سوالات کا آغاز کرنے سے پہلے میں علماء کرام کا تعارف نئے شامل ہونے والوں سے کروا دوں کہ ہمارے لندن اسٹوڈیوز میں یہاں پینل میں شامل ہوتے ہیں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر شریک گفتگو ہوں گے مکرم و محترم مولانا مبشر احمد صاحب کاہلوں۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کو پڑھیں، تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں یا حدیث کا مطالعہ کریں تو ایک چیز جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے وہ جادو بھی ہے۔ حضرت موسیٰ کے تعلق میں علیہ السلام اور فرعون کے تعلق میں جہاں ان کا واقعہ آتا ہے وہاں پر جادو کا یا جادوگروں کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح احادیث کی کتب میں، معتبر کتب میں بھی اس کا ذکر ہے، اور عام معاشرے میں بھی آپ سنیں تو ہر دوسرے چوتھے دن کسی نہ کسی جگہ اس حوالے سے بات ہوتی رہتی ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے۔ ساجدہ سعید صاحبہ نے لندن سے پوچھا ہے کہ جادو کی کیا حقیقت ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں براہ کرم اس کی وضاحت فرما دیں۔ اس سوال کے لیے ہم چلتے ہیں مفتی سلسلہ مکرم محترم مولانا مبشر احمد کاہلوں صاحب کے پاس۔ کاہلوں صاحب، سوال آپ نے سن لیا ہے تو درخواست ہے کہ اس کے بارے میں براہ کرم وضاحت فرما دیں۔ جی، جادو کے بارے میں کئی قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو کوئی چیز نہیں، بعض کہتے ہیں کہ جادو برحق ہے مگر جادو کرنے والا کافر ہے۔ بعض اس قسم کے خیالات معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ فلاں انسان پر کسی نے جادو کر دیا ہے، اس لیے وہ مستقل طور پہ بیمار ہی رہتا ہے، کسی دوائی سے اس کو آرام نہیں آتا۔ فلاں عورت پہ جادو ہو گیا ہے، اس لیے آئندہ اس کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ اس قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے جادو کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے نبی تھے، ان کے مقابر پر جادوگر آئے، اور انہوں نے، قرآن پاک فرماتا ہے کہ رسیاں اور سونٹیاں جو تھیں وہ دیکھنے والوں کو سانپ کی شکل میں گھومتی پھرتی نظر آتی تھیں، اور ساتھ ہی فرماتا ہے کہ حقیقتاً وہ رسیاں اور سونٹیاں سانپ نہیں بنی تھی، صرف نظر آتی تھی۔ چنانچہ قرآن پاک فرماتا ہے سحروا اعین الناس، جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جادوگروں نے رسیوں اور سونٹیوں پر جادو کیا تھا، فرمایا یخیل الیہ من سحرہم
انہا تسعی، ان کے جادو کے نتیجے میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ وہ رسیاں اور سوٹیاں سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، چل رہی ہیں۔ تو قرآن کریم نے یہ وضاحت فرمائی کہ جادو کا اثر کسی چیز پہ نہیں ہوتا، کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، صرف انسانوں کی آنکھوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھ کو وہ چیز اس شکل میں نظر آتی ہے جس شکل میں وہ نہیں ہوتی۔ مگر قرآن پاک نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ جادو کے نتیجے میں کسی انسان کے پر مالی مشکلات آ جائیں، کسی انسان پہ بیماری ڈیرا ڈال لے، کسی انسان کے ہاں اولاد کی پیدائش بند ہو جائے۔ اس قسم کے توہمات ہیں جن کی قرآن کریم میں کوئی بنیاد پائی نہیں جاتی۔ جی ٹھیک ہے کانگڑ صاحب، بہت شکریہ۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، حدیث میں بھی یہ ذکر ملتا ہے، جو تویز گنڈے آج کل کے دور میں رواج پاتے جا رہے ہیں یا پا چکے ہیں، پہلے ہی مضبوطی سے ان چیزوں نے اپنے پنجے جو ہیں وہ معصوم لوگوں پر گاڑے ہوئے ہیں۔ تو حدیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ من عقد عقدۃ ثم نفث فیہا، کہ جس نے کوئی گرہ باندھی اور پھر اس میں پھونک ماری، فقط سحرہ، تو گویا اس نے بھی ایک جادو کیا، اور اس جادو کو یہ قرار دیا فقد اشرک، تو اس نے شرک کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ان کا قرآن کریم سے، اسلام سے یا اسلام کی حقیقی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ شرک کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اس لیے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقع رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو بنانے والا یا انسان کے اعمال کے نتیجے میں اس کا بگڑا ہوا نتیجہ پیدا کرنے والا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی اصل میں ہر وقت اپنا رجوع رکھنا چاہیے۔ اب دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سوال ہمیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ مختلف ذرائع سے جیسے بھی سوالات موصول ہوں ہم ان کو بہرحال اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ یہ سوالات ہمیں ایک خط کے ذریعے کہیں دور سے گھومتے گھماتے مختلف ذرائع سے ایک وقت کے بعد ہمارے تک پہنچ گئے تھے۔ یہ سوالات وہ ہم نے شامل کیے اپنے پروگرام میں۔ جلیل احمد صاحب نے کولون جرمنی سے یہ خط ہمیں بھجوایا تھا۔ جلیل صاحب کا یہ سوال ہے کہ اگر نماز باجماعت شروع ہو چکی ہو تو رکعت کے کس حصے تک شامل ہو جانے سے وہ رکعت مکمل شمار ہو جائے گی؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جس رکعت کے رکوع میں شامل ہو جائے وہ رکعت اس کی شمار ہو جائے گی۔ چنانچہ موطا امام مالک میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت زید بن ثابت، ان دو صحابہ کے اقوال درج ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں، ان کی روایت ہے کہ من ادرک الرکعۃ فقد ادرک السجدۃ، کہ جس نے رکوع پا لیا اسے وہ پوری رکعت مل گئی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی موطا امام مالک میں ہی اسی قسم کی روایت ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ من ادرک الرکعۃ فقد ادرک السجدۃ، کہ جس نے رکوع پا لیا اس کو رکعت وہ مل گئی۔ لیکن ساتھ انہوں نے ایک وضاحت کی، وَمَنْ فَاتَهُ قِرَأَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ فَقَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ، کہ جو سورۃ فاتحہ کی تلاوت سے محروم رہ جاتا ہے وہ ایک بہت بڑی خیر کثیر سے وہ محروم رہتا ہے۔ تو یہ ہے احادیث میں ہمیں ملتا۔ یہی سوال ایک دفعہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مجلس میں بیان ہوا، حضور سے پوچھا گیا تو حضور نے، چونکہ اس پہ علماء فقہا میں اختلاف ہے، بعض لوگوں کے نزدیک اگر کوئی سورۃ فاتحہ نہیں پاتا، سورۃ فاتحہ مس کر دیتا ہے تو ان فقہا کے نزدیک وہ رکعت اس کی شمار نہیں ہوتی۔ اس لیے اس اختلاف کے ساتھ حضور کی خدمت میں جب یہ سوال پوچھا گیا تو حضور نے اس وقت مختلف علماء کی رائے پوچھی، بتائی گئی، حضور کی خدمت میں پیش کی گئی۔ تو اس پہ حضرت صاحب نے جو فیصلہ فرمایا اور جو اس پہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، حضور نے فرمایا جو شخص باوجود اپنی کوشش کے جو وہ نماز میں ملنے کے لیے کرتا ہے آخر رکوع میں ہی آ کر ملا ہے اور اس سے پہلے نہیں مل سکا تو اس کی رکعت ہو گئی، اگرچہ اس نے سورۃ فاتحہ اس میں نہیں پڑھی، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے رکوع کو پا لیا اس کی رکعت ہو گئی۔ یہ احادیث کو بھی حضور نے اس کی بھی توثیق ہو گئی اور حضور کا اپنا فیصلہ بھی۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں مسائل دو طبقات کے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تاکید کی
کہ نماز میں سورۃ فاتحہ ضرور پڑھیں، وہ ام الکتاب ہے اور اصل نماز وہی ہے، مگر جو شخص باوجود اپنی کوشش کے اور اپنی طرف سے جلدی کرنے کے رکوع میں ہی آ کر ملا ہے تو چونکہ دین کی بنا آسانی اور نرمی پر ہے، اس واسطے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی رکعت ہو گئی۔ وہ سورۃ فاتحہ کا منکر نہیں بلکہ دیر میں پہنچنے کے سبب رخصت پر عمل کرتا ہے۔ اور ایک آخر پہ حضور نے بڑی خوبصورت وضاحت یہ بھی فرمائی، حضور فرماتے ہیں یہ صاف ہے کہ جب نماز میں ایک آدمی نے 3 حصوں کو پورا پا لیا اور ایک حصے میں بسبب کسی مجبوری کے دیر میں مل سکا ہے تو کیا حرج ہے؟ انسان کو چاہیے کہ رخصت پر عمل کرے۔ ہاں، جو شخص عمدن سستی کرتا ہے اور جماعت میں شامل ہونے میں دیر کرتا ہے تو اس کی نماز ہی فاسد ہے۔ یہ حضور کا ارشاد الحکم 24 اپریل 1901 میں شائع ہوا، تو اس نے پوری طرح وضاحت کر دی کہ جو شخص رکوع میں مل جاتا ہے اس کی وہ رکعت شمار ہو جاتی ہے، لیکن انسان کو پوری طرح کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے جو وقت ہے نماز کا اس میں وہ آ کے پہنچے، کیونکہ سورۃ فاتحہ کا بھی ایک اپنا ایک فضیلت ہے، اس کے برکات ہیں، جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ خیر کثیر سے محروم ہوتا ہے، وہی حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ جان بوجھ کے کرتا ہے، عمدن سستی کرتا ہے تو وہ تو اس کی نماز ہی فاسد ہے۔ جی بالکل، کہ صاحب کے اس بیان میں اور اس ارشاد میں اس کے سارے پہلو جو ہیں وہ کور ہو جاتے ہیں کہ کس حد تک مجبوری کی حالت میں اجازت ہے کہ دین کی بنیاد جو ہے وہ آسانی پر ہے، دوسری طرف سورۃ فاتحہ کی اہمیت جو ہے اٹ سیلف اس کو بھی بیان فرمایا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ اور آخر میں جو آپ نے ذکر بھی کیا کہ نہایت ہی لطیف بات صاحب نے وہ بھی بیان فرمائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پس منظر میں وہ بات صاحب نے دراصل قرآنی روح سے وہ بیان فرما دی ہے کہ منافقین کی نشانی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ بالکل، تو اس لحاظ سے تو یقیناً وہ نماز جو منافقت کی حالت میں ہو وہ فاسد نماز ہی ہوگی۔ کل صاحب پچھلے پروگراموں میں ہم نے سود کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، اور یا زکوٰۃ کے حوالے سے، اور پھر مالی جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے بات کی۔ تو ہمارے ایک پروگرام کو سنتے ہوئے ہمارے جو ویورز ہیں ان میں سے کسی کو یہ سوال پیدا ہوا ہے، وہ انہوں نے لکھ کر بھجوایا ہے، سیف الرحمان صاحب ہیں۔ وہ کہتے ہیں پروگرام میں بتایا گیا تھا کہ ہر وہ چیز جس پر منافع کی شرح پہلے سے مقرر ہو وہ حرام ہے، تو کیا اس طرح کمپنیاں جو اپنی چیزوں پر پہلے سے منافع مقرر کرتی ہیں وہ بھی حرام ہے؟ ایک جز ان کا یہ ہے۔ اگلا حصہ ان کے سوال کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ملازمین کو پی ایف پر منافع ملتا ہے، یعنی پراویڈنٹ فنڈ پر جو منافع ملتا ہے، کیا وہ بھی حرام ہے؟ ان 2 حصوں کی اگر آپ وضاحت فرما دیں تو تیسرا حصہ ان کا اس سے ذرا مختلف ہے، وہ میں آخر پر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں یہ بتایا تھا کہ ہر وہ قرض جس پر منافع کی شرح پہلے سے مقرر ہو وہ سود ہے۔ تو سوال کرنے والے دوست نے قرض کی بجائے یہ لکھ دیا کہ ہر وہ چیز جس پر منافع کی شرح پہلے سے مقرر وہ حرام ہے۔ تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہر وہ چیز، بلکہ ہر وہ قرض۔ چنانچہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قرض جرا منفعتا، ہر وہ قرض جس پر نفع حاصل کیا جائے وہ سود ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس حدیث کی روشنی میں سود کی جو تعریف فرمائی میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں شرع میں سود کی یہ تعریف ہے کہ ایک شخص اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو روپیہ قرض دیتا ہے اور فائدہ مقرر کرتا ہے۔ یہ تعریف جہاں صادق آوے گی وہ سود کہلاوے گا، لیکن جس نے روپیہ لیا ہے اگر وہ وعدہ وعید تو کچھ نہیں کرتا اور اپنی طرف سے زیادہ دیتا ہے تو وہ سود سے باہر ہے۔ باقی یہ بات
کہ کمپنیاں اپنی چیزوں پر پہلے سے منافع مقرر کرتی ہیں تو کیا وہ بھی حرام ہے؟ بھئی اس کو سود نہیں کہیں گے، اس کا نام کاروبار ہے۔ کاروبار میں تو ہر تاجر اپنی چیز کا اس کی قیمت خرید اور اپنے اخراجات کو سامنے رکھ کر اس کی قیمت مقرر کرتا ہے اپنے منافع کو شامل کر کے، کیونکہ اس کے بغیر یہ ہوتا ہی نہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ ملازمین کو پی ایف پر منافع ملتا ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں سوال کیا گیا تھا۔ چنانچہ مکرم بابو عطا الہی صاحب اسٹیشن ماسٹر تھے، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور، ریلوے کے محکمے میں ملازموں کی تنخواہ میں سے ماہوار کچھ حصہ وضع ہوتا ہے اور وہ گورنمنٹ کے پاس جمع رہتا ہے، پھر اس پر کچھ بونس دیا جاتا ہے، تو کیا یہ سود میں داخل ہے؟ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، بات اصل یہ ہے کہ سود کی تعریف یہ ہے کہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے روپیہ قرض دیا جاوے۔ یہ تعریف جہاں صادق آتی ہے وہ سود ہے، لیکن جبکہ محکمہ ریلوے کے ملازم خود وہ روپیہ سود کی لالچ سے نہیں دیتے بلکہ جبراً وضع کیا جاتا ہے، تو یہ سود کی تعریف میں داخل نہیں ہے۔ اور خود جو کچھ وہ روپیہ زائد دے دیتے ہیں وہ داخل سود نہیں ہے۔ غرض یہ دیکھ سکتے ہو کہ آیا یہ روپیہ سود لینے کے لیے تم خود دیتے ہو یا وہ خود وضع کرتے ہیں اور بلا طلب اپنے طور پر دیتے ہیں۔ الحکم 24 مارچ 1903 میں حضور کا یہ جواب رپورٹر کے الفاظ میں شائع ہوا۔ ایک اور اخبار البدر شائع ہوتی تھی قادیان سے، اس میں اس مجلس کی رپورٹ یوں شائع ہوئی ہے کہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ریلوے میں جو لوگ ملازم ہوتے ہیں ان کی تنخواہ میں سے ایک آنا فی روپیہ کاٹ کر رکھا جاتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ روپیہ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ زائد روپیہ بھی وہ دے دیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، شرع میں سود کی یہ تعریف ہے کہ ایک شخص اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو روپیہ قرض دیتا ہے اور فائدہ مقرر کرتا ہے۔ یہ تعریف جہاں صادق آوے گی وہ سود کہلاوے گا، لیکن جس نے روپیہ لیا ہے اگر وہ وعدہ وعید تو کچھ نہیں کرتا اور اپنی طرف سے زیادہ دیتا ہے تو وہ سود سے باہر ہے۔ چنانچہ انبیاء ہمیشہ شرائط کی رعایت رکھتے آئے ہیں۔ اگر بادشاہ کچھ روپیہ لیتا ہے اور وہ اپنی طرف سے زیادہ دیتا ہے اور دینے والا اس نیت سے نہیں دیتا کہ سود ہے، تو وہ بھی سود میں داخل نہیں ہے، وہ بادشاہ کی طرف سے احسان ہے۔ پیغمبر خدا نے کسی سے ایسا قرضہ نہیں لیا کہ ادائیگی کے وقت اسے کچھ نہ کچھ ضرور زیادہ نہ دیا ہو۔ یہ خیال رہنا چاہیے کہ اپنی خواہش نہ ہو۔ فرمایا یہ خیال رہنا چاہیے کہ اپنی خواہش نہ ہو، خواہش کے برخلاف جو زیادہ ملتا وہ سود میں داخل نہیں ہے۔ اس قسم کا روپیہ جو کہ گورنمنٹ سے ملتا ہے وہ اسی حالت میں سود ہوگا جبکہ لینے والا اس خواہش سے روپیہ دیتا ہے کہ مجھ کو سود ملے، ورنہ گورنمنٹ جو اپنی طرف سے احساناً دیوے وہ سود میں داخل نہیں ہے۔ البدر 27 مارچ 1903۔ جی ٹھیک ہے، کل صاحب ان کا اسی ضمن میں
تھوڑا سا مختلف سوال کا حصہ یہ بھی تھا، وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو چیزیں زائد ادائیگی کے ساتھ قسطوں پر ملتی ہیں جیسے گاڑی وغیرہ، تو کیا ان کا لینا درست اور جائز ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر کوئی کمپنی یا ادارہ نقد یا آسان اقساط پر اشیاء فروخت کرتا ہے اور ادھار کی صورت میں اصل رقم سے کچھ زائد وصول کرتا ہے تو یہ سود کی ذیل میں نہیں آتا۔ ایسا کاروبار جائز ہے کیونکہ مالک کو اختیار ہے کہ وہ اپنی چیز کی جو چاہے قیمت مقرر کرے۔ اسی طرح اسے یہ بھی اختیار ہے کہ وہ نقد کی صورت میں کم اور ادھار کی صورت میں زیادہ قیمت رکھے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد سے ہمیں ایک رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ جو اخبار بدر کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے 6 فروری 1907 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں ایک خط لکھا۔ انہوں نے عرض کی، اخبار کی قیمت اگر پیشگی وصول کی جائے تو اخبار کے چلانے میں سہولت ہوتی ہے۔ جو لوگ بعد میں قیمت دیتے ہیں ان کی قیمتوں کی وصولی میں بار بار کی خط و کتابت، نگرانی وغیرہ پر بہت دقت ہوتی ہے۔ اس واسطے اخبار والے ایسا کرتے ہیں کہ مابعد دینے والوں سے زائد قیمت وصول کرتے ہیں اور اس طرح اشتہار دیتے ہیں کہ مثلا اصل قیمت 3 روپے، قیمت مابعد 4 روپے۔ تو مفتی صاحب لکھتے ہیں، اس پر ایک شخص سوال کرتا ہے کہ کیا یہ صورت سود کی تو نہیں؟ اس خط پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے تحریر فرمایا، السلام علیکم، میرے نزدیک اس سے سود کو کچھ تعلق نہیں۔ مالک کا اختیار ہے جو چاہے قیمت طلب کرے۔ خاص کر بعد کی وصولی میں حرج بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اخبار لینا چاہتا ہے تو وہ پہلے بھی دے سکتا ہے، یہ امر خود اس کے اختیار میں ہے۔ تو اس ارشاد سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اگر کوئی مالک اپنی چیز کی نقد قیمت اور رکھتا ہے اور ادھار کی صورت میں قیمت زیادہ رکھتا ہے تو یہ سود کی ذیل میں نہیں آتا اور یہ جائز ہے۔ آپ کے ذریعے یقیناً ہمارے بہت سے ویورز کو اس کا فائدہ ہوا ہوگا، کیونکہ آج کے دور میں ایسے کاروبار یا ایسی چیزوں کا مارکیٹ میں ملنا عام ہے اور کئی ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے یا ہوتا ہوگا، اور بہت اچھا ہوا کہ آج اس کا تفصیلی جواب جو ہے وہ آپ کے پوچھنے سے تمام ناظرین تک پہنچا۔ جیسا یہ جلیل صاحب کا ایک اور سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی مغرب کی نماز میں دوسری رکعت میں آ کر شامل ہو تو کیا وہ تینوں رکعات میں قعدہ اور تشہد کر سکتا ہے، اور ہر رکعت میں پھر صرف تشہد پڑھے یا ساتھ درود شریف بھی پڑھے؟ بات دراصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے متعلق کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ فلا تختلفوا علیہ، کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی پوری طرح اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اور جب امام بنا لیا تو پھر اس کے ساتھ اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ نماز میں جب کوئی مقتدی آ کے امام کے ساتھ شامل ہوگا تو اس کو اسی طرح نماز کی ادائیگی کرنی چاہیے جس طرح باقی جو ہیں وہ جو امام کے ساتھ شروع نماز میں شامل ہوئے وہ کر رہے ہیں۔ مغرب کی نماز میں اگر کوئی شخص، یہ نماز ایسی ہے، مغرب کی نماز چونکہ 3 رکعت پر مشتمل ہوتی ہے، یہ نماز ایسی ہے کہ اس میں بعض اوقات 4 رکعتیں اگر کوئی بعد میں شامل ہوا ہے، کوئی مسبوق ہے بعد میں آنے والا، تو اگر ایسی صورت میں ملتا ہے تو 4 رکعتوں میں اسے قعدے میں بیٹھنا والی صورت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مغرب کی نماز میں دوسری رکعت میں
رکوع سے پہلے مل گیا ہے تو وہ چونکہ رکوع سے پہلے ملا تو اس کی دوسری رکعت شمار ہو جائے گی، پہلی اس نے مس کر دی تو دوسری رکعت کے بعد امام نے اپنا تشہد بیٹھے گا جس کو کہتے ہیں درمیانی قعدہ، اس میں وہ شہادت کی انگلی تک اپنی تسبیحات پڑھے گا، اس کے بعد امام کھڑا ہوگا تو اس کے ساتھ مقتدی کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے شہادت کی انگلی تک اپنی تسبیحات پڑھنے کے بعد کھڑے ہونا چاہیے۔ اور تیسری رکعت پڑھنے کے بعد جب امام تیسری رکعت پڑھ کے بیٹھے گا تو وہ دراصل امام کی تیسری رکعت ہوگی اور بعد میں آنے والے شامل ہونے والے کی وہ دوسری رکعت ہے، اور اس میں بھی اسے چونکہ وہ امام کا مقتدی ہے اس لیے اس کی نیت کے تابع اس کو بھی پوری تشہد پڑھنی چاہیے اور پڑھنی ہوگی، جس میں درود شریف اور دیگر دعائیں جس طرح ہیں مسنون دعائیں ہیں وہ شامل ہیں، وہ پڑھے گا۔ اس کے بعد جب امام سلام پھیر دے گا تو دونوں طرف سلام پھیرنے پر مقتدی جو ہے چونکہ دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد وہ نماز امام کی ختم ہوتی ہے، اس لیے بعد میں شامل ہونے والا جو ہے وہ کھڑا ہو کے اپنی رکعت ادا کرے گا۔ اب چونکہ اس نے ایک رکعت ادا کرنی ہے اس لیے وہ اس میں تیسری رکعت ادا کرے گا اور وہ بیٹھ کے چونکہ اس تیسری رکعت کے بعد اس نے اب سلام پھیرنا ہے اس لیے وہ پوری تشہد پڑھے گا اور درود شریف اور مسنون دعائیں پڑھنے کے بعد وہ سلام پھیرے گا۔ تو یہ اس صورت ہے، لیکن اگر کوئی شخص آخری رکعت میں شامل ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر چونکہ نماز کے دونوں طریق ہیں، اگر وہ اپنی بقیہ رکعات کو اس طرح ادا کرتا ہے کہ وہ پہلی رکعت جو امام کے ساتھ اس نے پڑھی ہے وہ امام کی نیت کے تابع اپنی تیسری رکعت شمار کرتا ہے اور پہلی اور دوسری وہ ادا کرتا ہے تو پھر اس کو وہ پہلی کے بعد اسے تشہد نہیں بیٹھنا پڑے گا بلکہ دوسری کے بعد وہ بیٹھ سکتا ہے۔ اور جو صورت میں نے شروع میں کہی تھی کہ بعض صورتوں میں چاروں رکعتوں میں بھی تشہد ہو جاتا ہے، وہ ایسی صورت ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں رکوع کے بعد شامل ہوا ہے لیکن تشہد سے مثلا سجدے میں شامل ہو گیا تو اس رکعت کا تشہد بھی وہ پڑھے گا، اس کے بعد تیسری رکعت کا تشہد بھی پڑھے گا، تو چونکہ اس کی ابھی صرف ایک رکعت ہوئی ہے اس لیے باقی دو رکعتیں اگر وہ اس طرح ادا کرے کہ وہ اس رکعت کو پہلی رکعت قرار دے کے باقی دوسری اور تیسری پڑھے گا تو دوسری کے بعد پھر وہ تشہد بیٹھ سکتا ہے، اس صورت میں صرف وہ شہادت کی انگلی تک تسبیحات پڑھے گا اور پھر تیسری رکعت پڑھنے کے بعد وہ پورا تشہد پڑھ کے سلام پھیرے گا۔ تو یہ دونوں صورتیں ہیں جو کسی کو مناسب لگیں اس طرح وہ ادا کر سکتا ہے، لیکن جب تک وہ امام کے ساتھ ہے تب تک وہ اپنی نماز کو اسی طرح ادا کرے گا جس طرح نماز کے ساتھ دیگر مقتدی اپنی نماز کو ادا کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں تصور کر سکتا کہ چونکہ یہ میرا دوسرا قعدہ ہے اس لیے میں تو صرف شہادت کی انگلی تک تسبیحات پڑھ کے بیٹھ جاؤں، وہ تو جتنی ذکر الہی کرے گا جتنے تسبیحات پڑھے گا اتنا ہی اسے ثواب ہے۔ تو یہ صورت ہے جی ٹھیک ہے، بالکل۔ دیر سے اگلا سوال بھی آپ سے ہی میں پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ غالباً آپ نے گفتگو کے دوران کسی ایک پروگرام میں ایک دو پروگراموں میں کوئی حوالہ دیا تھا افتاء کمیٹی کا۔ جی جی، تو ایسی ٹرمنالوجی سے سب لوگ جو ہیں وہ واقف نہیں ہوتے، تو اس کی اگر وضاحت ہو جائے۔ اس کے متعلق ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے ریاض احمد ابڑو صاحب لاڑکانہ سندھ سے، ہمارے بہت مستقل جو ہیں وہ ویورز میں شامل ہیں اور بڑی باقاعدگی سے دیکھنے والے اور لکھنے والے، اور ان کی ای میل سے مجھے محسوس ہوا کہ یہ غالباً کچھ لوگ مل کے بڑی دلچسپی سے پروگرام دیکھتے ہیں اور اس پہ اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی پوچھتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ افتاء کمیٹی کیا ہے، تو اگر اس کا آپ تعارف کروا دیں، اور پھر اس سے آگے انہوں نے بات کی ہے کہ اگر ایک کمیٹی دوسری کمیٹی کے فیصلے کو تبدیل کر دے بعد میں، تو جن لوگوں نے اس پہلے فتوے کے مطابق عمل کیا تھا ان کے بارے میں پھر کیا حکم ہے؟ جی، اصل میں بات یہ ہے کہ سیدنا حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسیح ثانی نے جب افتاء کا نظام شروع کیا تو اس میں پہلے شروع میں بعض احباب جو بزرگان تھے، پڑھے لکھے تھے، افتاء کا علم جانتے، فقہ کا علم جانتے تھے، ان کو حضور نے فتویٰ دینے کی اجازت عطا فرمائی۔ اس کے بعد حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1943 میں باقاعدہ افتاء کمیٹی ایک جاری فرمائی، اور اس کی حضور نے اس کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جو جماعت میں مختلف
فقی نوعیت کے ایسے معاملات جن پہ یکجائی غور کی ضرورت ہے وہ اس کمیٹی کے سامنے پیش ہوا کریں گے اور وہ اس پہ غور کیا کرے گی۔ اس کمیٹی کو حضور نے 1948 میں، اس وقت اس کا نام افتاء کمیٹی رکھا گیا، 1948 میں حضور نے اس کمیٹی کا نام افتاء کمیٹی سے مجلس افتاء میں تبدیل کیا، اور پھر 1952 میں اس کمیٹی کے متعلق حضور نے باقاعدہ الفضل میں ایک اعلان شائع کروایا، اور جو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی دستخطوں سے شائع ہوا، وہ چند میں پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں مجلس افتاء کا سارا پس منظر اور اس کی جو غرض اور اس کا مقصد ہے وہ بیان ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جیسا کہ جلسے پر اعلان کیا گیا تھا، فقہی مسائل پر یکجائی غور کرنے اور فیصلہ کرنے کے لیے جماعت احمدیہ کی ایک کمیٹی مقرر کی جاتی ہے۔ تمام اہم مسائل پر فتویٰ اس کمیٹی کے غور کرنے کے بعد شائع کیا جائے گا۔ ایسے فتاویٰ خلیفہ وقت کی تصدیق کے بعد شائع ہوں گے اور صرف انہی امور کے متعلق شائع ہوں گے جن کو اہم سمجھا گیا ہو۔ ایسے فتاویٰ جب تک ان کے اندر کوئی تبدیلی نہ کی گئی ہو یا تنسیخ نہ کی گئی ہو، جماعت احمدیہ کی قضاء کو پابند کرنے والے ہوں گے اور وہ ان کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکے گی۔ ہاں، وہ ان کی تشریح کرنے میں آزاد ہوگی، لیکن اگر وہ تشریح غلط ہو تو یہی مجلس فتاویٰ دہندہ اس تشریح کو غلط قرار دے سکتی ہے۔ پھر حضور اس کے متعلق فرماتے ہیں، حضور نے اس وقت ان بزرگ جو جماعتی علماء موجود تھے ان میں سے کچھ ممبران اس کے مقرر کیے، اور اس کی بابت حضور نے فرمایا ان ممبران کا اعلان سال بسال خلیفہ وقت کی طرف سے ہوا کرے گا، اور 1 سال کے لیے یہ ممبر نامزد کیے جایا کریں گے۔ مناسب ہوگا کہ کچھ نہ کچھ ممبر اس میں سے بدلے جایا کریں تاکہ جماعت کے مختلف طبقوں کے لوگوں کی تربیت ہوتی رہا کرے۔ خاص امور کے متعلق خلیفہ وقت اس انجمن کا اجلاس اپنی نگرانی میں کروائے گا، لیکن عام طور پر یہ کمیٹی اپنا اجلاس اپنے مقررہ صدر کی صدارت میں کیا کرے گی، لیکن اس کے فیصلوں کا اعلان خلیفہ وقت کے دستخطوں سے ہوا کرے گا، اور ایسے ہی فیصلے سند سمجھا جایا کریں گے، یعنی جو خلیفہ وقت کی دستخطوں سے شائع ہوں گے۔ یہ مجلس جس کی بنیاد حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں پڑی، اور جیسے میں نے کہا کہ پہلے اس کا نام افتاء کمیٹی تھا، پھر اس کا نام مجلس افتاء ہو گیا، اور اب تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے ربوہ میں وہ قائم ہے، اور خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے ارشادات اور آپ کی رہنمائی، آپ کی ہدایات کی روشنی میں وہ کام کر رہی ہے، اور اس پہ اللہ کے فضل سے جو بھی حضرت صاحب کی طرف سے معاملات یا جن کو سیکٹری مجلس افتاء ضروری سمجھتے ہیں انہیں مجلس افتاء میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہ جماعت میں شائع ہونے کے بعد ان پہ غور ہونے کے بعد خلیفۃ المسیح کی منظوری کے بعد وہ پھر فیصلے بن جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے زیر صاحب، بہت شکریہ کہ ایک تفصیلی تعارف جو ہے وہ سب احمدی حضرات کو ہو گیا کہ مجلس افتاء یا افتاء کمیٹی جن کا کام کسی معاملے کے بارے میں فتویٰ دینا ہے، وہ اس کا قیام کب عمل میں آیا اور کس طرح سے وہ کام کرتی ہے۔ ناظرین کرام، ان سوالات کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر یاد کروا دوں کہ ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ رمضان کے دوران ہر بدھ کے روز 5 بجے GMT کے مطابق لائیو نشر ہوگا، یعنی UK میں 6 بجے اور جرمنی میں 7 بجے شام کو آپ یہ پروگرام دیکھ سکیں گے اور لائیو اس میں کال کر کے سوالات پوچھ سکیں گے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔